إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. رواه ابو داود. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اے مومنوں، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان اسے فحش اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے، ایسا کام جس کے انجام دینے کے بعد آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ملے گی، ایسا کام جس کے انجام دینے کے بعد آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے، ایسے اعمال کی طرف وہ حکم دیتا ہے جو صرف دنیاوی زندگی کا مقصد ہو کر کے رہ جاتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور بسا اوقات دنیا کے اندر بھی خسارے کا وہ سامان ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اس کے عادات و اطوار کو، اس کے چال چلن کو، اس کے رنگ ڈھنگ کو کی مشابہت کرتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں نہ تو شیطان کی پیروی کرنی چاہیے اور نہ ہی شیطان پرستوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس امت کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی، اور جتنی بھی پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، دھیرے دھیرے موجودہ سماج اور معاشرے کے اندر وہ ساری پیشین گوئیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں صادق آ رہی ہیں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت بہت ساری چیزوں میں یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ مثلا کھانے پینے میں دیکھ لیا جائے، اور اسی طرح سے ان کے وضع پتہ کو دیکھ لیا جائے، پہننے اوڑھنے میں دیکھ لیا جائے، نشست و برخاست میں دیکھ لیا جائے، معیشت و معاشرت میں دیکھ لیا جائے، غرضے کی زندگی کے ہر معمول میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو یہودیوں کا پرستار پائیں گے، نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے پائیں گے، ہر ایک چیز کے اندر وہ ان کی نقالی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے، آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، البتہ ضرور با ضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن ذراعن بذراع، ایک بالشت ہو یا ایک ہاتھ ہو، یعنی آپ ان کے جوتوں میں پیر رکھ کر کے چلیں گے، قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے، ان کی نقاری کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو رہے ہیں، لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے پیچھے وہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هم اليهود والنصارى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے کہ گزشتہ قومیں کی تم لوگ ضرور پیروی کرو گے، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ آج یہ پیشین گوئی بالکل ثابت آ رہی ہے۔ محترم حضرات، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حضور، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حضور، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی حالت دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ ہم نے تو صرف ایک انہیں طریقہ بتایا تھا اور یہ اس طریقے سے اور آگے چلے گئے، ہم نے انہیں صرف ہلکی سی راہ دکھائی تھی اور یہ اس پر سر پر دوڑنے لگے۔ یہودی خود مسلمانوں کی حالت دیکھ کے شرما رہے کہ اتنا بیوقوف تو مسلمان اور نہیں، جس چالاکی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ داؤ پیچ کھیلا، جو سازشیں اختیار کی ہے، اور مسلمان اس سازش کا شکار ہو کر کے اپنے ایمان دین دھرم کا سب سودا کر چکے ہیں۔ آج یہودی جو ہے اس پر شرم کر رہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا خرافات ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، گنانے کا اس خطبے میں وقت نہیں ہے۔ انہیں خرافات میں سے خرافات چند دنوں کے بعد، آج 22 دسمبر ہے، 3 دن کے بعد 25 تاریخ کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ انہیں خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے، انہیں خرافات میں سے خرافات ہے جو ہر سال 25 دسمبر کو ہمارے کرسچن بھائی جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جنم دن سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ تو تاریخ سے بات ثابت ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی تحقیق سے بات ثابت ہو رہی ہے، یعنی تاریخی اور تحقیقی دونوں اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر کو پیدا ہونا غلط اور بے بنیاد ثابت ہو رہا ہے۔ مگر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کچھ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، جو تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے اور تحقیقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور اس کا منانا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ وہی چیزیں ان کے یہاں بھی پائی جا رہی ہیں جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں۔ اس موقع پر یہ لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اس موقع پر کیا کیا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت مندی کے اظہار میں کر جاتے ہیں، اگر یہ سوچا جائے تو بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے اس موقع پر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا عقیدے کر رکھے۔ ایسے موقع پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خود وہ اللہ ہے، اعوذ باللہ۔ عیسائی لوگ ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ اور ایک طبقہ اور ہے عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عقیدت اور محبت میں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے۔ اور اسی طرح سے ایک طبقہ وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں میں سے ایک ہے، یا تو خود اللہ ہے، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے شریک اور پارٹنر ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے اللہ خود الہ ثابت کرنا اپنے آپ کو،
اور اسی طرح سے اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا اپنے آپ کو، یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ کا معاون مددگار ثابت ہو۔ سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی مدد اور معاونت کرنے والا ہے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ گڑھا جاتا ہے۔ ایسے عقیدے کے لوگوں کے آپ فالوور ہیں، ایسے عقیدے کے لوگوں کے آپ جو ہے نقالی کرتے ہیں، اور ایسے عقیدے کے لوگوں کے وضع پتہ، حلیہ اور اپنا رہن سہن، اپنا کھاد بات، زندگی گزارنا، معیشت، معاشرت، ساری چیزیں آپ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تو عقیدے کی بات ہوئی۔ کرسمس کے موقع پر بالخصوص کیا اعمال انجام دیے جاتے ہیں؟ 25 دسمبر کو جو کرسمس، دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں، جو اچھا کرسمس منانے میں بھی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ مختلف ہیں۔ کچھ لوگ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، کچھ لوگ دوسری تاریخ کو مناتے ہیں، یعنی جنم دن میں جو اختلاف ہے، کچھ لوگ 25 کو مانتے ہیں، کچھ لوگ دسمبر کا مہینہ مانتے ہیں جو دوسرے مہینے میں لے کر کے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ کسی دوسرے مہینے میں خوشی منا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کا۔ یہ دونوں کی دونوں خوشیاں غلط ہیں۔ کسی کے پیدائش پر خوش ہونا یعنی خوشی منانا، یا اس کی جو ہے ہیپی برتھ ڈے یا کوئی بھی چیز منانا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں۔ کرسمس کے موقع پر جو واہیات انجام دی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بدعقیدگی کو عام کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے، چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے، اسی گورا بنڈا کے اندر بہت ساری جگہوں پر، چوراہوں پر بینر لگا کر کے تقریریں ان کے پادری لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط باتیں بیان کر کے ان کے فیور میں کرتے ہیں، اور اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ عیسائیت کو قبول کرو، اسی کے اندر نجات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری بدعقیدگی عام کرتے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کی جانب سے 25 دسمبر کو رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، شراب و کباب، شراب کو عام کیا جاتا ہے، بہت شراب پی جاتی ہے۔ سال میں سب سے زیادہ اگر شراب پی جاتی ہے تو وہ 2 دن ہے، ایک جنوری کی پہلی تاریخ کی جو رات آتی ہے، اور ایک 25 دسمبر کو۔ پورے سال میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر شراب کی کھپت ہے تو انہی 2 تاریخوں میں آپ کو ملے گی، جو کہ فضول خرچی ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ قوم شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتی ہے اور لوگوں کو پلاتی ہے، اور اسی نشے میں نہ جانے کتنے بے حیائی کے کام کو کر جاتی ہے اور بے حیائی کی حدیں پار کر جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس موقع پر یہ لوگ جو ہے اختلاط مرد و زن، اس چیز کو عام کرتے ہیں۔ نوجوان دوشیزائیں، کنواری لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ اس موقع پر اپنی حدیں پار کرتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم کو ہدایت دے۔ یعنی یہ قوم بے حیائی، عریانیت، فحاشی، ہر طرح کے غیر اخلاقی چیزوں کو عام کرتی ہے۔ ان کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اگر جو اخلاق اور کردار نام کی چیزیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا پیش آنا، چند موقعوں پر یہ تمام کی تمام چیزیں اس کی حدوں سے پار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عیسائیت مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہی عیسائیت یہودیت سے مل کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو زمین سے تہس نہس کر دینا چاہتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے فالوور ہیں، ہم ایسے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں، ان کے عیدوں اور تہواروں میں ہم شریک ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ایسے موقع پر ہمارے بہت سارے مسلمان، افسوس تو اس وقت یہ اگر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کو ان سے مطلب نہیں ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا مسلمان، ہمارے نوجوان بھائی بہنیں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے، اور شریک ہو کر کے بہانہ کیا بناتے جانتے ہیں؟ ہم ہندوستانی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، اس لیے بھائی چارگی کا سلوک دینے کے لیے
بھائی چارگی کا بہانہ بنا کر کے ان کے عادات و اطوار کے شکار ہو جاتے ہیں, ان کے عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں. بھائی چارگی کا بہانہ بنا کر کے ان کے تہواروں میں میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں. یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے. کسی بھی عیسائی کو ہیپی کرسمس کی مبارکباد دینا, اپنے زبان پر یہ کلمات لے کر کے آنا, یہ آپ شرکیہ کلمہ کہہ رہے ہیں. آپ کفر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اس کلمے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ آپ کا ایمان چھن سکتا ہے, آپ کا ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. آپ محسوس نہیں کرتے. اور کتنے لوگ ایسے سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنے موبائلوں پر یعنی اپنے اسٹیٹس پر ان چیزوں کو لگا لیتے ہیں بھائی چارگی کی آڑ میں. بھائی چارگی کی ایک حد ہے, بھائی چارگی میں اپنا دین دھرم نہیں بیچنا. بھائی چارگی کی ایک حد ہے, اس میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا. بھائی چارگی کی ایک حد ہے, اس کے بدلے میں جہنم مول لینا نہیں ہے. بھائی چارگی کی حد سے رہو, بھائی چارگی کی حد میں رہ کر کیا جائے, چارہ بن کر کے ان کے شکار نہ ہو جائے آپ. لہذا ہیپی کرسمس, میری کرسمس اس موقع پر جو کہا جاتا ہے بالکل غلط ہے. اور اس سے جو ہے عقیدے کا تعلق ہے, آپ کا عقیدہ اس سے خراب ہو سکتا ہے. اور جو تاجر قسم کے لوگ ہیں, ایسے لوگ اپنی دکانوں کے سامنے ایسے موقع پر بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں, بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں, اور کچھ تو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنی دکانوں کے سامنے بہت سارے لوگ کیک بھی بیچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اس موقع سے بہت زیادہ کمائی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. گناہ کے کاموں پر, سرکشی کے کاموں پر, عدوان کے کاموں پر, دین دھرم جہاں تہس نہس ہو رہا ہو, ایسے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو. آپ یہ بیچ کر کے چند پیسے تو کما لیں گے, لیکن اس سے سماج میں, معاشرے میں کیا جو ہے سکون جا رہا ہے, کیا تاثر جا رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. پیسے سے آپ کو مطلب ہے, آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر نہیں ہے. یہ نوجوان نسلیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے سامنے آنکھیں کھول رہے ہیں, ان کے بارے میں, ان کے مستقبل, ان کی آخرت کے بارے میں آپ کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے. آپ کو صرف پیسہ چاہیے, کسی بھی طریقے سے آئے. لہٰذا ایسے وہ تمام لوگ جو اس موقع پر یہ سب حرکتیں انجام دینا چاہتے ہیں, کارڈ بیچنا یا اسی طرح سے گفٹ کے آئٹم بیچنا یا ایسے ہی اس موقع پر ایکسٹرا کاروبار کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور کسی بھی کرسچن کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یہ پیغام نہ بھیجیں کہ ہم آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں, ہم ان کے تہواروں میں برابر کے شریک ہیں. بالکل شریک نہیں ہے. لکن دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے, ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے, یہ قرآن کہتا ہے. لہذا یہ الگ ہے کہ تم اپنے حق میں رہ کر کے اپنے تہوار مناؤ, ہم کچھ نہیں کہنے جاتے ہیں. ہم اپنے حق میں رہ کر کے ہم اپنے تہوار مناتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہنے جاتے ہیں. ہندوستان آزاد ملک ہے, اور اس آزاد ملک کے اندر سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر رہ کر کے اپنے اعمال انجام دینے کی آزادی ہے. ہم آپ کے یہاں نہیں جاتے, لیکن زبردستی آپ شریک سمجھے ہم کو, یا ہم آپ کی خوشی میں برابر کے شریک ہو, ولا اور برا کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اس لیے معاف کیجیے گا ہمیں, معاف کیجیے گا ہمیں. آپ خوش رہے ٹھیک ہے, لیکن وہ خوشی صحیح ہونی چاہیے, سچی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, یوم میلاد عیسیٰ کے نام پر یہ جو 25 دسمبر منایا جاتا ہے بالکل بے بنیاد ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ تاریخی اعتبار سے نہ تحقیقی اعتبار سے. اور تمام مسلمان بچے بچیوں کو, نوجوانوں کو, مسلمان مردوں کو, مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے وہ اجتناب کریں. میرے بھائیوں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذمے میں آپ آ سکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں آپ, کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ ساری چیزیں کیوں انجام دی جاتی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یعنی کچھ دیوانہ وار ان کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے, یا اسی طرح سے ہمارے آب و ہوا کے مناسب ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بس آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کیے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے اس کے پیچھے کیا تعلیمات ہے. وہی تعلیمات ہے جو بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خود اللہ سمجھتے ہیں,
یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا معاون اور مددگار ثالث الثلاثہ، تینوں میں سے کوئی ایک چیز سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ عقیدہ کار فرما۔ قرآن نے ایسے عقیدے کی تردید کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک ان تمام باتوں کی تردید کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا لیا۔ یقیناً تم لوگ بہت بری اور بہت بھاری چیز لے کر کے آئے ہو۔ رحمان کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ کتنی بری چیز ہے آگے اللہ نے بیان فرمایا، کتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھیے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اولاد ثابت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے لم یلد ولم یولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، بہت بڑی بات ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، کتنا بڑا جرم ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا اس بات کا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں اللہ ہوں، نہ میں اللہ کا معاون اور مددگار ہوں۔ سورہ مریم اٹھائیں آیت نمبر 21 کھول کر کے آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اقرار ہے قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، میں نبی رسول ہوں اللہ کا، میں بندہ ہوں اللہ نہیں ہوں، کیونکہ رسول بندہ ہوتا ہے، رسول اللہ نہیں ہوتا ہے۔ بندہ رسول بنتا ہے، اللہ رسول بھیجنے والا بنانے والا ہوتا ہے۔ آتانی الکتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعتراف کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خود اعتراف ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اور بہت ساری باتیں جو ان کے تعلق سے کہی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں آپ کے سامنے رکھ دو، تاکہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بدعقیدگی کے گمراہی کے شکار ہیں ان کے ہدایت کا سامان بن جائے۔ اور ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر ہمیں سورہ مریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ترجمہ تفسیر کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو عیسائیوں کے گھر میں رہ کر کے کام کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں سورہ آل عمران وغیرہ کی آیتیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے اندر حقائق پیش کرنا چاہیے۔ انسانیت سچائی کی پیاسی ہے، سچائی کی ضرورت ہے انسانوں کو۔ لوگوں کے سامنے گول مال کر کے بہت سارے لوگ مسئلے بیان کرتے ہیں اور ان کے سامنے بہت ساری بدعقیدگیاں بیان ہو جاتی ہیں اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمارا فرض بنتا ہے، اور فرض ہی نہیں فرض منصبی بن جاتا ہے، ہمارے لیے فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان سب آیتوں کی تلاوت کرے، پڑھے، اور دنیا میں جو عیسائی ہے وہ کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں، قرآن کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے، قرآن کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات یاد رکھنے کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی ایک نشانی کے طور پر صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے انسانوں کو پیدا کیا، 4 طرح سے، ایک بنا مرد اور بنا عورت کے حضرت آدم علیہ السلام، صرف مرد کے ذریعے بغیر عورت کے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بنا مرد کے صرف عورت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مرد اور عورت کے ذریعے ہم اور آپ۔ یہ اللہ رب العالمین کی 4 طرح کی تخلیق کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہر طریقے پر قادر ہے، جس طرح چاہے وہ پیدا کرے۔ ان اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہے ویسا پیدا کرے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، چاہے تو ماں باپ سے پیدا کرے، چاہے تو بنا باپ کے پیدا کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین بنا ماں اور بنا باپ سب کے پیدا کر دے، مٹی سے صرف پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام۔
बगैर माँ बाप के, बगैर मर्द और औरत के, यानी जो तरीका हम देख रहे हैं उस तरीके के उलट अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज पर कादिर है, अल्लाह की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी है, एक अजीम कारीगरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक मज़हर है ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरी बात जो याद रखने की ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिन्होंने बचपन में अपनी माँ की गोद में कलाम किया है, बात किया। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बात किया है। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं, इमाम कुर्तुबी वगैरह, कि उस वक्त वो 40 दिन के थे जब उन्होंने बात किया है, तो उस वक्त वो 40 दिन के थे और उसी 40 दिन के अंदर अपनी जिंदगी के ताल्लुक से सारी सच्चाइयां बयान फरमा दी। उसी वक्त कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नबी बनाएगा, मुझे किताब अता फरमाएगा, मुझे मुबारक बनाएगा और मुझे नमाज का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ज़कात अदा करने की वसीयत की, औसानी बिस्सलाति व ज़काती मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, इसकी वसीयत और ताकीद की है मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन। अपनी जिंदगी से मुताल्लिक सच्चाइयों को उसी 40 दिन के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश का बयान फरमा दिया। तो ये अकीदा हमें रखना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। और इसी तरह से यह भी बात याद रखनी चाहिए कि यहूदी ईसाइयों के सबसे बड़े दुश्मन और यहूदी और ईसाई मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन। तो यहूदी बचपन से ही, जब से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, तब से उनसे नफरत करते थे और तरह तरह के इल्जामात उनकी माँ पर, उन पर उन्होंने कसा। जब उनकी उम्र 33 साल की हो गई ईसा अलैहिस्सलाम की, तो जो वो वक्त का बादशाह था उसके कान भरे कि ये जमीन पर फितना और फसाद है, ये वलदुज़्ज़िना है, नऊज़ बिल्लाह, ये बगैर बाप के पैदा किया गया है, ये तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा है। इतना कान भर दिया बादशाह वक्त का कि फैसला सादिर हो गया कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। चुनांचे सूली पर चढ़ाने का की पूरी तैयारी कर ली गई, प्लान कर लिया गया। ये तो अल्लाह का फजल करम रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर किसी दूसरे को जो है सूली के लिए मुंतखब करवा दिया और उनकी शक्ल जो है उसी तरह बना दी और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा लिया। अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। और यह अकीदा रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ही वो नबी है जो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं और ईसा अलैहिस्सलाम फिल वक्त दूसरे आसमान पर कुर्बे क़यामत वो जमीन पर आएंगे और आने के बाद इस रूए जमीन पर 7 साल और उम्र गुजारेंगे, 40 साल मुकम्मल करेंगे और इस 7 साल के अंदर शादी ब्याह करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, हज और उम्रा भी करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और उनका इंतकाल होगा। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें रोज़े नबवी में, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में थोड़ी जगह खाली है, वहीं दफन किया जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम को। एक मुसलमान को तालीमात याद रखनी चाहिए, ये मालूम होना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, वरना आप ईसाई मिशनरियों के गुमराही के शिकार हो जाएंगे। जो हकीकत है उसका इल्म आपको होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आएंगे तो चंद काम अंजाम देंगे। उनमें से क्या करेंगे? सबसे पहले जितने प्लस के निशान है, सलेब के निशान है, तमाम निशानात को खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे। यही ईसाई कौम खंजीरों को खा रही है जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। खंजीरों को कत्ल करेंगे और जिजिया को खत्म कर देंगे ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल को कत्ल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और याजूज माजूज उनकी दुआ से खत्म होंगे अल्लाह के फजल करम के बाद, जिसका खात्मा नामुमकिन होगा लोगों के लिए, इंसानियत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खत्म करेंगे। तो ये सारे काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंजाम देंगे और वो दौर आएगा कि हर तरफ अमन अमान होगा, माल की कसरत और फरावानी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे माल की कसरत और फरावानी होगी, लोगों को तलाशेंगे कि सदका और खैरात कोई कबूल कर ले, लेकिन इतनी कसरत होगी कि कोई सदका और खैरात कबूल करने वाला नहीं होगा। हर तरफ अमन अमान की जिंदगी होगी। उसके बाद में फिर जाकर के क़यामत कायम होगी। वक्त नहीं है मेरे भाइयों, ये हकीकत है ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की, ये हकीकत, ये तारुफ है ईसा अलैहिस्सलाम का। यानी क्रिसमस और
عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جو غلط فہمیاں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں، بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے، ان کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. عیسائی مشنریاں جو میٹھا زہر جیسے وہ جسے بولتے ہیں اس طرح سے اپنا کام انجام دیتی، لہذا ان کے کاموں کے یا ان کے حرکات و سکنات کے آپ شکار نہ ہو. آپ کی اولاد ان کے جو ہے سازش کا شکار نہ ہونے پائے، اس کی ہم تمام لوگوں کو فکر کرنی چاہیے. لہذا کرسمس کے موقع پر کسی کو بھی ہیپی کرسمس، میری کرسمس یا اپنی سہیلی، دوست یا بزنس پارٹنر یہ سب کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لہذا اس سے اجتناب کیا جائے. شرک اور کفر یا کلمہ ہے، اور اسی طرح سے ان کے عادات و اطوار کو بھی اختیار نہ کرے. مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو سچائی اور حقیقت بیان کی گئی ہے اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو صحیح بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی غلط عادات اور رسم و رواج ہے اس کا کنڈم اور مذمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. جہاں بھی مسلمان بے یار و مددگار ہیں تمام مسلمانوں کے اللہ غیبی مدد فرما. رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال ذریعے معاش عطا فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.